جامع القرآن خلیفہ ثالث خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ذو النورین پیکر شرم و حیا ابو عبداللہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ ایسے نیک سیرت تھے کہ نہ کبھی آپ نے شراب پی، نہ چوری کی، نہ کبھی بدکاری کے قریب گئے اور نہ ہی کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا کوئی لفظ نکلا تھا۔ اعلان نبوت کے فوری بعد اسلام قبول کر لیا، پھر زندگی بھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی خدمت کے اندر گزار دی۔ تمام اسلامی جنگوں کے اندر نمایاں خدمات سر انجام دی اور وصال نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دونوں خلفائے ذی شان علیہم الرضوان کے مشیر خاص رہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز ہوئے، اور پھر کچھ عرصے بعد بدبختوں کی طرف سے گھر کے محاصرے اور قاتلانہ حملے کی وجہ سے جمعۃ المبارک کے دن روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت کا جو نوش فرما لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ پہل اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے ہیں۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنا بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب کسی شخص کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی تو مکہ مکرمہ کے وڈیرے اس کے جانی دشمن بن جاتے تھے اور اس پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دور میں کسی حد تک اثر و رسوخ حاصل تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، قسم بخدا جب تک تم اسلام نہیں چھوڑتے تب تک میں تمہیں رسیوں سے باندھ کر رکھوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ، چچا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن اللہ کی قسم میں اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ راوی کہتے ہیں فلما رأى الحکم صلابتہ فی دینہ ترکہ، جب آپ کے چچا نے دیکھا اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کبھی بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی اسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، تو اس نے حضرت عثمان غنی کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ جناب ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائشیں زندگی کے آخری سانس تک جاری رہیں، اور ابدی سکون صرف شہادت کے ذریعے نصیب ہوا، اور پھر اللہ نے شہادت بھی ایسی عطا فرمائی، شہادت بھی اس شان سے ہوئی کہ روزہ رکھا ہوا تھا، قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی کہ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں کے اندر جام شہادت نوش فرما کر جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی استقامت کے ساتھ گزار دی، اور ہماری حالت یہ ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی مرضی چھوڑنی پڑے تو کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ سود خوری، رشوت، دھوکہ دہی اور کذب بیانی، یہ سب جرائم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ ہم نے دین پر چلنا چھوڑ دیا، دین پر استقامت چھوڑ دی۔ اگر ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو تھاما ہوتا تو آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ہم بھی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے بن چکے ہوتے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ اور آپ کی حیات طیبہ پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔